وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ کیا تم چاہتے ہو کہ جس قدر تمہارا کلام، تمہاری زبان کے، تمہارے خیالات، تمہارے دل کے، تمہاری روح، تمہارے بدن کے، تمہاری بینائی کا نور، تمہاری آنکھ کے قریب ہے، میں اس سے بھی زیادہ تمہاری قریب ہو جاؤں؟ عرض کی ہاں۔ فرمایا پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف بھیجو۔ سبحان اللہ۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی اپنی کتاب شرح الصدور میں لکھتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں فوت ہونے والے کے پاس یہ کہا جاتا تھا، اے اللہ پاک فلاں بن فلاں کی مغفرت فرما، اس کی قبر کو ٹھنڈی اور وسیع کر دے، مرنے کے بعد اسے چین عطا فرما، پیارے نبی کا قرب نصیب کر، اسے دوست رکھ، اس کی روح کو نیکیوں کی ارواح کی طرف بلند فرما، ہمیں اس کے ساتھ ایسے گھر میں جمع فرما جس میں صحت باقی رہے، دکھ اور تھکاوٹ دور ہو۔ نیز بارگاہ رسالت میں مسلسل درود پڑھا جاتا یہاں تک کہ اس کی روح قبض ہو جاتی۔ یہ پہلے کے لوگوں کا معمول ہوتا تھا۔ ہمیں بھی درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا۔ اللہ کے نام سے شروع جو مہربان رحمت والا۔ وَإِذَا رَأَوْكَ، اور جب وہ دیکھتے ہیں تمہیں، إِن يَتَّخِذُونَكَ، تو نہیں وہ بناتے تمہیں، إِلَّا هُزُوًا، مگر ہنسی مذاق، أَهَٰذَا الَّذِي، اور کہتے ہیں کیا یہ وہ شخص ہے، بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، ان بے شک، کَادَ لَيُضِلُّنَا، قریب تھا کہ وہ رسول بہکا دیتا ہمیں، عن آلہتنا، ہمارے معبودوں سے، لولا، اگر نہ ہوتا، ان صبرنا علیہا، ہم ڈٹے رہتے، یہ کہ ہم ڈٹے رہتے ان معبودوں پر، وسوف یعلمون، اور ان قریب وہ جان لیں گے، حین یرون، جب دیکھیں گے، عذاب کو دیکھیں گے، من اضل سبیلا، کون زیادہ بھٹکا ہوا تھا راستے سے۔ ارأیت، کیا تم نے دیکھا، من اتخذ، اس کو جس نے بنا لیا، الہہ ہواہ، اپنا معبود، اپنی خواہش کو، افا انت تکون علیہ وکیلا، تو کیا تم ہو اس پر نگہبان، ام تحسب ان اکثرہم، یا کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں اکثر لوگ، اکثرہم یسمعون، اکثر لوگ سنتے ہیں، او یعقلون، یا وہ سمجھتے ہیں، ان ہم الا، نہیں وہ مگر، کل انعام، چوپایوں کی طرح، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ وہ ان سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، چوپایوں سے بھی زیادہ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ الم تر الی ربک،
کیا تم نے نہ دیکھا اپنے رب کی طرف؟ کیف مد الظل، کیسا اس نے دراز کیا سائے کو، ولو شاء، اور اگر وہ چاہتا، لجعلہ ساکنا، تو ضرور ٹھہرا ہوا اسے بنا دیتا، ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے سورج کو بنایا اس پر دلیل، ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم نے سمیٹ لیا اسے اپنی طرف آہستہ آہستہ سمیٹنا، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ، اور وہی ہے جس نے بنایا لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، تمہارے لیے رات کو پردہ، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، نیند کو آرام، وَجَعَلَ النَّهَارَ، اور بنایا دن کو نشورا، اٹھنے کے لیے، دن کو اٹھنے کے لیے بنایا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ٹھٹا مذاق بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہ وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ اگر ہم اپنے معبودوں پر ڈٹے نہ رہتے تو یہ رسول ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دیتے، اور اللہ فرماتا ہے کہ ان قریب یہ جان لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ کون گمراہ تھا۔ ارشاد فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن مشرکین کے سامنے آپ نے سابقہ قوموں کے واقعات بیان فرمائے ہیں، یہ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ٹھٹا مذاق بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہ وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ ان کا قریب تھا۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ وہ مشرکین مزید یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے معبودوں پر ڈٹے نہ رہتے اور ان کی عبادت پر ثابت قدم نہ رہتے تو قریب تھا یہ نبی ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دیتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کے اظہار معجزات نے کفار پر اپنا اتنا اثر کیا تھا اور دین حق کو اس قدر واضح کر دیا تھا کہ خود کفار کو اقرار ہے کہ اگر وہ اپنی حد درمی پر جمے نہ رہتے تو قریب تھا کہ بت پرستی چھوڑ دیں اور دین اسلام اختیار کریں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین اسلام کی حقانیت ان پر خوب واضح ہو چکی تھی اور شکوک و شبہات مٹا ڈالے گئے تھے، لیکن وہ اپنی حد درمی اور ضد کی وجہ سے ایمان قبول کرنے سے محروم رہے۔ وسوف یعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ ان قریب جب یہ لوگ آخرت کا عذاب دیکھیں گے تو اس وقت جان لیں گے کہ کون گمراہ تھا۔ یہ کفار کی اس بات کا جواب ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ قریب ہے کہ یہ ہمیں ہمارے خداؤں سے بہکا دیں۔ یہاں بتایا گیا کہ بہکے ہوئے تم خود ہو اور آخرت میں یہ تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تم نے جو بہکانے کی نسبت کی ہے وہ محض بے جا ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ تو کیا تم اس پر نگہبان ہو؟ زمانہ جاہلیت میں عرب کے مشرکین کا دستور تھا کہ ان میں سے ہر ایک کسی پتھر کو پوجتا تھا، اور جب کہیں اسے کوئی دوسرا پتھر اس سے اچھا نظر آتا تو اس پہلے والے پتھر کو پھینک دیتا، اس نئے پتھر کی پوجا شروع کر دیتا۔ اس آیت میں اسی چیز کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا اور اپنے نفس کی خواہش کو پوجنے لگا اور اسی کا فرما بردار ہو گیا؟ وہ ہدایت کس طرح قبول کرے گا؟ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نگہبان ہو کہ انہیں خواہش پرستی سے روک دو؟ یاد رہے کہ بعض اوقات خواہشات کے سامنے بندے کی عقل چھپ جاتی ہے، مغلوب ہو جاتی ہے اور مغلوب ہو کر چھپ جاتی ہے، اور خواہش غالب آ کر آدمی کو اپنا غلام بنا دیتی ہے۔ ایسا کیسے اور کس طرح ہوتا ہے؟ امام غزالی کا یہ کلام سنیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دل وہ ہوتا ہے جو خواہشات سے بھرا ہوا اور بری عادات سے آلودہ ہو، اور اس میں ایسی خباستیں ہوتی ہیں جن میں شیطانوں کے دروازے کھلتے ہیں اور فرشتوں کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ ایسے دل میں شر کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ اس میں نفسانی خواہشات کا خیال پیدا ہوتا ہے اور کھٹکتا ہے، تو دل حاکم یعنی عقل کی طرف دیکھ کر اسے حکم پوچھنا چاہتا ہے تاکہ صحیح بات واضح ہو جائے، اور چونکہ عقل نفسانی خواہشات کی خدمت سے مانوس ہوتی ہے لہٰذا وہ اس کے لیے طرح طرح کے ہیلے تلاش کرتی ہے، خواہش کو پورا کرنے پر اس کی مدد کرتی ہے۔ جب وہ دل کی مدد کرتی ہے تو سینہ خواہش کے ساتھ کھلتا ہے، اس میں خواہش کا اندھیرا پھیلتا ہے کیونکہ عقل کے لشکر اس کا مقابلہ کرنے سے رک جاتے ہیں، اور خواہش پھیلنے کی وجہ سے شیطان کی سلطنت مضبوط ہو جاتی ہے، اور اس وقت وہ ظاہری زینت، دھوکہ اور جھوٹی تمناؤں کے ذریعے دل کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور دھوکہ دینے کے لیے من گھڑت باتیں دل میں ڈالتا ہے،
اور یوں ایمان کی حکومت کمزور پڑ جاتی ہے، یعنی وعدہ اور وعید پر یقین نہیں رہتا، اور اخروی خوف کے یقین کا نور ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، کیونکہ خواہش سے ایک سیاہ دھواں دل کی طرف اٹھتا ہے جو اس کے اطراف کو بھر دیتا ہے، حتیٰ کہ انوار مٹ جاتے ہیں، اور اس وقت عقل اس کی آنکھ کی طرح ہوتی ہے جس کے پھپھوٹے دھوئیں سے بھر جائیں، اور اس وجہ سے بندہ دیکھنے پر قدرت نہیں رکھتا۔ شہوت کے غلبے سے بھی دل کی یہی حالت ہوتی ہے، حتیٰ کہ دل سوچ بچار کرنے کے قابل نہیں رہتا اور اس کی بصیرت ختم ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی واعظ اسے حق بات بتا اور سنا دے تو وہ سمجھنے سے اندھا اور سننے سے بہرا ہو جاتا ہے، اور جب شہوت میں ہیجان ہوتا ہے تو شیطان اس پر حملہ کرتا ہے، پھر اعضاء خواہش کے مطابق حرکت کرتے ہیں، اور یوں گناہ عالم غیب سے ظاہر کی طرف آتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر سے ہوتا ہے۔ اسی قسم کے دل کی طرف اللہ کے اس ارشاد گرامی میں اشارہ ہے، اور اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمائے لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ان میں اکثر پر اللہ کے عذاب کی بات ثابت ہو چکی تو وہ ایمان نہ لائیں گے، اور فرمایا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور تمہارا انہیں ڈرانا نہ ڈرانا ان پر برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور کئی دل ایسے ہیں کہ بعض خواہشات کی طرف نسبت کی صورت میں ان کی یہ حالت ہوتی ہے جیسے کوئی شخص بعض چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، لیکن جب وہ کسی حسین چہرے کو دیکھتا ہے اس کی آنکھ اور دل اس کے قابو میں نہیں رہتے، اس کی عقل چلی جاتی ہے اور دل کا ٹھہراؤ باقی نہیں رہتا، یا وہ شخص جاہ و مرتبے، حکومت اور تکبر کے سلسلے میں اپنے دل کو قابو میں نہیں رکھ سکتا، اور جب ان باتوں کے اسباب ظاہر ہوتے ہیں تو ضبط نہیں کر سکتا، یا اس شخص کی طرح ہے جس کے عیب بیان کیے جائیں یا اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو وہ اپنے غصے پر قابو نہیں پا سکتا، یا وہ شخص جو درہم یا دینار لینے کی طاقت رکھتے وقت اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتا بلکہ وہ اس پر ایک دیوانے کی طرح گرتا ہے اور تقویٰ اور مروت کو بھی بھول جاتا ہے۔ یہ سب باتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ خواہش کا دھواں دل کی طرف چڑھتا ہے حتیٰ کہ وہ تاریک ہو جاتا ہے اور اس سے معرفت کے انوار مٹ جاتے ہیں، اور یوں حیا، مروت، ایمان یہ سب مٹ جاتا ہے، اور وہ شیطانی مراد کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے میں لگ جاتا ہے، اسے دن رات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اپنی صحت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، دن رات اس کے حصول کے لیے لگا دیتا ہے، اب چاہے وہ دنیاوی مجازی عشق کا معاملہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی اس کی خواہش ہو کہ میں نے سیاست میں یہ عہدہ لینا ہے، الیکشن جیتنے ہی جیتنے ہیں، کس طرح دن رات لگے ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ادھر مل رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، گھر گھر جا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں الیکشن جیتنے کے لیے۔ اب کیوں ایک خواہش سوار ہو جاتی ہے، ایک اس میں حالانکہ اتنی کوشش کبھی نماز کے لیے کی، اتنی کوشش کبھی عبادت کے لیے کی کہ دن رات عبادت میں ہم لگے ہوں، دن رات اللہ کے ذکر و اذکار میں لگے ہوں، اتنا کبھی کیا، لیکن دنیاوی منصب کے لیے، عہدے کے لیے، نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کوئی معاملہ درست نہیں، گڑبڑ ہے۔ ہاں اس سے زیادہ کوشش عبادت میں ہوتی، نمازوں میں ہوتی، ذکر و اذکار میں ہوتی، اس سے زیادہ وقت ادھر دیا جاتا تو پھر تو کچھ سمجھ آتا تھا کہ شاید چلو ادھر بھی کوئی نیک مقصد ہوگا۔ یہ شیطان کے ایسے وار ہوتے ہیں جو بندے کو جکڑ لیتے ہیں اور ذہن پہ ایسے سوار ہو جاتے ہیں کہ بندے کو شیطان کہتا ہے کہ بس تو نے یہ عہدہ حاصل کر کے بڑے نیک کام کرنے ہیں، اس لیے تو یہ عہدہ حاصل کر لے، تو جیت جا، ایم ایل اے بن جا، فلاں بن جا، کوئی سوسائٹی کا بڑا بن جا، کیونکہ تو نے بڑے بڑے کام کرنے ہیں۔ اب بڑے کام کرنے ہیں جو تو نماز تو پڑھی جاتی نہیں ہے، دیگر 100 طرح کے گناہوں کا سلسلہ جاری ہے، حرام دبا کے کھائیں، اور نیک خواہشات کا دل میں بڑا جذبہ ہو کہ بڑے بڑے اچھے کام کرنے ہیں، عوام کی بڑی خدمت کرنی ہے، اور اپنی بالکل پرواہ نہ ہو، خود کو بندہ جہنم میں لے جانے والے سارے کام کر رہا ہو اور عوام کا سوچ رہا ہو کہ عوام کا فائدہ کرنا ہے، خود چاہے دوزخ میں چلا جائے۔ تو یہ سارے شیطانی وار ہوتے ہیں جو بندے کے دماغ کو گھیر لیتے ہیں، اور بالکل خواہشات کا دھواں ایسا دل پہ چڑھ جاتا ہے کہ دل تاریک ہو جاتا ہے، کچھ بھی نظر نہیں آتا، انوار بالکل مٹ جاتے ہیں، اور حیا، مروت، ایمان سب کچھ مٹ جاتا ہے، اور بندہ دن رات دنیاوی خواہشات کے پیچھے لگا رہتا ہے، نیند کی پرواہ نہیں کرتا، پیسے کی پرواہ نہیں کرتا، خوب خرچہ کرے گا، اللہ کی راہ میں نہیں کرے گا، ہاں ان کاموں پہ خوب کرے گا اس منصب کے لیے۔
ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون ان هم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا، یا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان میں اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ یہ تو صرف جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مشرکین اپنی شدت عناد کی وجہ سے نہ آپ کی بات سنتے ہیں، نہ دلائل اور براہین کو سمجھتے ہیں، بلکہ یہ بہرے ہیں، نا سمجھ بنے ہوئے ہیں۔ یہ تو صرف جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ ہے، کیونکہ چھپائے بھی اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں، جو انہیں کھانے کو دے اس کے فرما بردار رہتے ہیں، احسان کرنے والے کو جانور بھی پہچانتے ہیں، تکلیف دینے والے سے گھبراتے ہیں، نفع دینے والی چیز کی طلب کرتے ہیں، نقصان دینے والی چیز سے بچتے ہیں، چراگاہوں کی راہیں بھی جانتے ہیں۔ یہ کفار ان سے بھی بدتر ہے کہ نہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، نہ اس کے احسان کو پہچانتے، نہ شیطان جیسے دشمن کی ضرر رسانی کو سمجھتے ہیں، نہ ثواب جیسی عظیم نفع والی چیز کے طالب ہیں، نہ عذاب جیسے سخت نقصان دہ اور ہلاکت میں مبتلا کرنے والی چیز سے بچتے ہیں۔ الم ترى الی ربک کیف مد الظل، اے حبیب کیا تم نے اپنے رب کو نہ دیکھا کہ اس نے سائے کو کیسا دراز کیا، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ٹھہرا ہوا بنا دیتا، پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، پھر ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف سمیٹ لیا۔ اس آیت پر اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اپنے رب کو نہ دیکھا کہ اس کی صنعت و قدرت کیسی عجیب ہے، کہ اس نے سائے کو صبح صادق طلوع ہونے کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے تک کیسا دراز کیا کہ اس وقت ساری روح زمین میں سایہ ہی سایہ ہوتا ہے، نہ دھوپ ہے نہ اندھیرا ہے۔ اس وقت کا جو موسم ہے اب نہ دھوپ ہے نہ اندھیرا ہے، کیسا پیارا درمیانی موسم ہے۔ یہ اللہ کی شان، اللہ کی قدرت ہے۔ پھر ہم نے سورج کو سائے پر دلیل بنایا، کیونکہ اگر سورج نہ ہو تو سائے کا پتہ ہی نہ چلے۔ پھر ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف سمیٹ لیا کہ طلوع کے بعد سورج جتنا اونچا ہوتا گیا سایہ سمٹتا چلا گیا۔ یہ بھی اللہ کا خاص کرم ہے، ورنہ چاند پہ اگر کوئی جائے تو وہاں 14 دن رات ہوتی ہے، 14 دن ہوتا ہے، کیونکہ اس وہاں کا نظام ہی ایسا، اور جب رات ہوتی ہے اتنی سخت سردی ہوتی ہے، -180 ڈگری ٹیمپریچر چلا جاتا ہے، جینا مشکل ہو جاتا ہے چاند میں جب رات ہوتی ہے۔ اور ہمارے یہاں جب رات ہوتی ہے پھر بھی موسم ایسا ہوتا ہے کہ پھر بھی زندہ ہے، اتنا ٹیمپریچر نہیں جاتا۔ اسی طرح جب وہاں سورج نکلتا ہے اس وقت ٹیمپریچر 250 ڈگری تک چلا جاتا ہے، اتنی شدید گرمی ہوتی ہے چاند پہ کہ اس وقت بھی جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو زمین کو اللہ پاک نے کیسا بنایا، اور ہمارے لیے اللہ پاک نے کیسا خوشگوار ماحول بنایا کہ دن ہو یا رات ہمیں کوئی تکلیف نہیں، کوئی پرابلم نہیں۔ یہ اللہ کا یہی اتنا بڑا انعام ہے، اس کا احسان ہے ہم پر کہ ہم زندہ ہیں، اور اس نے ایسے اسباب بنائے ہوئے۔ کسی اور سیارے پہ یہ نہیں سسٹم، وہاں یہ شدید گرمی ہوگی یا شدید سردی ہوگی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اشیاء کی طبعی تاثیریں بھی اللہ کی مشیت کے تابع ہیں۔ آگ کا جلانا، پانی کا پیاس بجھانا، ثقیل بدن کا سایہ بننا، سورج کا سایہ اٹھا دینا، یہ سارا اللہ کی مشیت سے ہے۔ اگر اللہ چاہے تو یہ تاثیریں ختم ہو جائیں، اللہ چاہے تو سورج نکل آئے پھر بھی موسم یوں ہی رہے، پھر بھی سایہ ختم نہ ہو۔ وہ چاہے یہ ممکن ہے سورج سامنے کھڑا ہو، آسمان کے درمیان میں ہو، لیکن پھر بھی موسم ایسا ہی رہے، اللہ کی مشیت پر ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ اور نیند کو آرام بنایا اور دن کو اٹھنے کے لیے بنایا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے اپنی تاریکی سے سب کچھ ڈھانپ دینے والا پردہ، اور نیند کو تمہارے بدنوں کے لیے راحت اور کام کاج چھوڑ دینے کا وقت بنایا، اور دن کو نیند سے اٹھنے کے لیے بنایا، تاکہ تم دن میں روزی تلاش کرو اور کام کاج میں مشغول ہو۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتی ہے، اور اس آیت میں مخلوق پر اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہے، کیونکہ رات کی تاریکی سے سب کچھ ڈھانپ دینے میں بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد ہیں۔ اس آیت میں نیند کو موت سے اور بیداری کو زندگی سے تشبیہ دینے میں نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے، اور اس کے ذریعے وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے اپنے فرزند سے فرمایا کہ جیسے سوتے ہو پھر اٹھتے ہو، ایسے ہی مرو گے
اور اس کے بعد پھر اٹھو گے۔ جن کی ذہن میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مر جائیں گے تو پھر ختم ہو جائیں گے، پھر دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، یہ بات تو روزانہ ثابت ہو رہی ہے کہ ہم نیند کی حالت میں قسم کی موت ہی ہے، ہمیں کوئی ہوش و حواس نہیں رہتا کہ ہم کہاں پڑے ہیں، اور پھر ہم اٹھتے ہیں، پھر دوبارہ زندہ ہوتے ہیں۔ تو حکیم لقمان نے بھی بیٹے کو یہی بات سمجھائی کہ جیسے سوتے ہو پھر اٹھتے ہو، ایسے ہی مرو گے اور موت کے بعد پھر اٹھو گے۔ نیند بھی اللہ کی کتنی پیاری نعمت ہے۔ کئی ایسے لوگ دوائیاں کھاتے ہیں پھر بھی نیند نہیں آتی، یہ بہت بڑی سی بھی، کتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اپنی نیند روزانہ پوری کرنی چاہیے، اچھی نیت کے ساتھ پوری کرنی چاہیے، کیونکہ ڈیلی تقریباً 7 سے 8 گھنٹے ان انٹرپٹیڈ سلیپ از نیسیسری فار ایوری ون۔ ہر بندے کے لیے 7-8 گھنٹے کا سونا جسمانی ضرورت کے لیے ضروری ہے۔ جو اپنی نیند اس طرح پوری نہیں کرتے ان کا پھر باقی سارا سسٹم ڈسٹرب رہتا ہے، ان کی مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب رہتی ہے، سائیکالوجیکل پرابلم ہوتے ہیں، اور پورا سسٹم پیدا خراب ہو جائے گا، ہضمہ خراب ہو جائے گا، صرف نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے ان کے اپنے ڈیلی شیڈول بھی، باقی سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا، صحت کا سسٹم بھی ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اس لیے نیند پوری ہو تو ہی دماغ بھی صحیح کام کرتا ہے، نیند پوری ہو صحت ساتھ دیتی ہے، نیند پوری ہو باقی کام روٹین کے مطابق بندہ کر سکتا ہے، اپنا سارا اسکیجول سیٹ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنا ایک شیڈول بنانا چاہیے، اور اس میں 7-8 گھنٹے اپنی عمر کے حساب سے نیند کے رکھنے چاہیے، کیونکہ جو عمر زیادہ ہوتی ہے نیند اتنی کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایک بچہ ہے اس کی نیند زیادہ ہوتی ہے، 12-12 15-15 گھنٹے ایک بچہ سویا رہتا ہے، اس کی نیند زیادہ آتی ہے۔ جو عمر زیادہ ہوتی ہے اسی طرح نیند کم ہوتی جاتی ہے۔ ایک ایوریج ایک انسان کی نیند 7-8 گھنٹے، پھر جیسے ہی بڑھاپا آتا ہے اس حساب سے پھر نیند کی ٹائمنگ کم ہو جاتی ہے، پھر وہ شاید 4-5 گھنٹے بھی سو لے تو اس کا نظام چل جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہر ایک اپنا حساب لگا لے کہ میں کتنی نیند سے فریش ہو جاتا ہوں۔ لیکن نارمل 7-8 گھنٹے سے زیادہ نہیں سونا چاہیے، زیادہ بھی سوئیں گے تو اس سے بھی گڑبڑ ہو جائے گی، بیماریاں آئیں گی، سست ہو جائے گا، اور بہت سارے ذہنی مسائل بھی ہوں گے۔ اور حرام کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی لکھا ہے کہ اگر حرام میں کوئی حرام انکم شامل ہو جائے آمدنی کے اندر، کمائی میں، کاروبار میں یا جاب میں، اس سے بندے کی نیند بڑھا دی جاتی ہے، اس سے بھی بندہ زیادہ اسے نیند آئے گی، دل کرے گا بس پڑے رہے، سویا ہی رہے۔ اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں حرام کے لقمے کے، اس میں ایک نقصان یہ بھی ہے کہ نیند دراز کر دی جاتی ہے اس بندے کی، ہو سکتا ہے 10-10 گھنٹے وہ سوئے رہے، 12 گھنٹے بھی سوئے رہے، پھر بھی نیند پوری نہ ہو۔ اسی طرح وہ کھانا کھاتے ہی رہے پھر بھی بھوک پوری نہیں ہوتی، وزن ہی بڑھ جاتا ہے، کھا کھا کے پیٹ ہی بھر جاتا ہے، بھوک پوری نہیں ہوتی۔ یعنی اس طرح کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں لقمہ حرام کے، یہ ہمیں اس کی معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔